بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المناف کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد الشمس رکھا گیا۔ کچھ روایات میں عبد الشمس کو جناب عبد المناف کا غلاف بھی لکھا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی یا عبد المناف کے غلام عبد شمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے 2 بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم، عفان، حکم سے مروان، عبد الملک۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے مروان بن حکم سے ہی آئے تھے، چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلاتی، یعنی ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی چپکلش کعبہ کی تولیت پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب ابن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے، لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبہ کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اسی طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئی۔ یزید نے 60 ہجری میں 30 سال کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی تو مدینے کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود صاحب اکرام لوگوں سے میری بیعت لو، خاص کر حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ہر طرح کی سختی سے کام لیا جائے۔ ان تینوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام عالی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے رات کے وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور بھائی حضرت حسن کی قبروں پر حاضری دی اور 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب رسول کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 5 روز کا سفر کرنے کے بعد قافلہ 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوا، جہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مکہ میں قیام کے دوران لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے فیض حاصل کرنے کے لیے روزانہ قطار در قطار حاضر ہوتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس عبداللہ بن نوفل کوفہ سے خط لے کر مکہ میں حاضر ہوا اور اس کے بعد ہزاروں خط نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عراق سے موصول ہوئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں یزید کی حکومت نہیں منظور۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر عراق روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو تقریباً 1800 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان سب حالات کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو لکھ دیا۔ یزید نے انہی دنوں کوفہ کے گورنر کو نرمی برتنے پر برطرف کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور قید میں ڈالا اور آخر کار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ مسلمانوں کی
کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شریع ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اسی لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ حضرت عمر نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا، بعد میں حضرت عثمان نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریع اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریع بن حارث سے قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ لیا۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جائے۔ ابو محتف نے اس سفر میں حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہر اول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ پس امام علی مقام نے ذو حسم کا رخ کیا۔ حرب بن یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت حضرت امام حسین کے آمنے سامنے آ گئے۔ نواسۂ رسول نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ ہر اور اس کے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں، چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ حرب بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط و مراسلات کا کوئی علم نہیں ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا، ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ حر نے مزید کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر معمور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ پس اگر میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی مدینے کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبیداللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن و عاشتی پر متنج ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ چلتا رہا اور ساتھ ساتھ حر کا لشکر بھی رواں دواں تھا کہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعرات حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ فرمانے لگے، بے شک یہی رنج اور بلا کا مقام ہے۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں تو اس نے حر بن یزید کو سپاہی دے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا اور اس کو حکم دیا کہ ان کو کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرے جہاں پانی قریب نہ ہو۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو ایک جلیل لشکر دے کر حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ عمر بن سعد کوفی فوج کا کربلا میں سپہ سالار تھا جو کہ خون ریزی بچنے اور پرامن راہ حل کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا۔ ساتھ ایک دھمکی آمیز خط بھی تھا، عمر بن سعد اگر تم حسین سے بیعت لے لو تو کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو ان سے جنگ کرو، اگر تم جنگ کے لیے راضی نہیں تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اسی لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔
तुम लोग चाहते हो कि मैं नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी करूं। चुनाचा शिमर और इब्ने ज़ियाद अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। फिर करबला के मैदान में जब बारी बारी सब शहादतें पेश कर रहे होते हैं तो हज़रत अब्बास नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि आका हुसैन अब मुझे भी इजाज़त दें, मैं इन यजीदियों को जहन्नम वासिल करूं। हज़रत अब्बास पानी की मशक लिए घोड़े पर सवार होते हैं, एक हाथ में इल्म उठाते हैं और नहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तारीख तिबरी में हज़रत मोहम्मद जुरैद तिबरी लिखते हैं कि जब हज़रत अब्बास दरियाए फुरात की तरफ मशकीज़ा और नंगी तलवार लेकर निकलते हैं तो उस वक्त उमर बिन अल-हज्जाज 500 यजीदी फौजियों के साथ दरिया पर पहरा दे रहा था। करबला का तपता सहरा है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। जब पहरेदारों ने एक शाह सवार को नंगी तलवार के साथ आते देखा तो फौज में हलचल मच गई। तारीख गवाह है कि हज़रत अब्बास ने 133 यजीदियों को चीर डाला और दरिया पर पहुंच गए। बाकी फौजी इमदाद लेने के लिए अपने कैंपों में भाग गए। हज़रत अब्बास ने अपना आलम दरिया के किनारे गाढ़ा और मशक में पानी भरने लगे। मशक को भरने के बाद आपने खुद पानी पीने के लिए चुल्लू भरा और फिर ये सोचकर पानी गिरा दिया कि मेरे आका हुसैन और उनकी आल कब से प्यासी है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, है कोई अब्बास से वफादार शख्स इस दुनिया में? फिर आपने सोचा कि अपने घोड़ों को पानी पिला लेता हूँ, लेकिन घोड़ा भी वफादार ही था, उसने पानी ना पिया। इतनी देर में उमर अपनी फौज की दोबारा सफ बंदी करता है और पीछे और सिपाही भी मदद के लिए आ जाते हैं। हज़रत अब्बास मशकीज़े उठाए घोड़े पर सवार होते हैं। इतने में एक तीर उनके कंधे पर आकर लगता है। हज़रत अब्बास घोड़े को खेमे की तरफ दौड़ाते हैं, सिपाही उनको घेर लेते हैं और तीरों की बुछाड़ कर देते हैं। उमर आवाज़ लगाकर कहता है कि ये पानी खेमों तक ना पहुँचे पाए, अगर इनको पानी मिल गया तो हमारी खैर नहीं। इतने में एक बदबख्त ने छुपकर तलवार का वार किया तो आपका एक बाजू कलम हो गया। आप पानी का मशकीज़ा दूसरे हाथ में हाथ पकड़ते हैं, फिर दूसरे बाजू पर भी वार होता है और दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। इसके बाद जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा मुंह में पकड़ लेते हैं, फिर सब यकजा होकर तीर बरसाते हैं। पानी के मशकीज़े को भी लगे हैं और पानी बह जाता है। जैसे ही पानी बहता है तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, तीरों से नढाल हो जाते हैं। यजीदी फौज फतह के नारे लगाते हुए वापस जाते हैं। जब इमाम हुसैन हज़रत अब्बास को गिरता देखते हैं तो वो उनकी तरफ बढ़ते हैं और आकर हज़रत अब्बास का सर मुबारक अपनी गोद में ले लेते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन को अपना भाई कहकर पुकारते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मैं मासूम सकीना के लिए पानी ना ला सका। आपकी रूह मुबारक दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर जाती है। शिमर बिन ज़िलजोशन ने 3 दिन तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी बंद कर रखा था, जिस पर बड़ों ने तो सब्र का दामन ना छोड़ा, पर बच्चे प्यास से तड़प उठे। मैदान करबला में जब बारी बारी सब शहादतें पा रहे थे तो जिगरे गोशे रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि कोई है जो मेरी मदद करे। जब इमाम हुसैन की ज़ुबान मुबारका से ये सदा जारी हुई तो ज़मीन आसमान की हर चीज़ हरकत में आ गई। ज़मीन फट गई, आसमान हिलने लगा और आसमानों से फरिश्ते तशरीफ़ ले आए। जिन्नों ने हज़रत इमाम हुसैन के सामने अपने आप को पेश कर दिया। जिन्नों ने कहा कि ए नवासाए रसूल, हमको हुक्म करें, हम हाजिर हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये सदा बस इंसानों के लिए है। तमाम इंसान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदा पर मुस्कुरा रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा झूले से गिर जाता है। हज़रत रुबाब इस बच्चे को हज़रत इमाम हुसैन के पास लाकर फरमाती हैं कि आपने सदा बुलंद की तो झूले से मेरा असगर गिर पड़ा। वो आपकी तरफ हरकत करने लगा और ये देखिए इसके होंठ खुश्क हो चुके हैं, 3 दिन से प्यासा है, माँ का दूध खुश्क हो चुका है। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अली असगर को पानी पिलाने के लिए हज़रत रुबाब से इजाज़त तलब की कि मैं भी इसको पानी पिलाकर आता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अपने जिगर के टुकड़े अली असगर को लेकर मैदान में आते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदी लश्कर से कहा कि तुम्हारी जंग तो नवासाए रसूल
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کو پانی پینے دو، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یزید گروپ کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا استعمال کر رہے ہو۔ یزیدی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ خود اپنے لیے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پینے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو اپنے بازو پر بلند کیا تو علی اصغر خدا کے حکم سے بول پڑے کہ میں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی صدا سے فوج حرکت میں آ گئی، ہر طرف کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ ایسے تو ہماری فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ یزیدی فوج کی طرف سے آواز بلند ہوئی کہ حرملہ تیر چلا، حرملہ تیر چلا۔ حرملہ کے پاس جو جانوروں کے شکار کے لیے تیر تھے، حرملہ نے وہ تیر امام علی اصغر کی طرف بلند کیا۔ تیر بہت ہی تیز اور 3 نوکوں والا تھا۔ تیر کی ایک نوک امام علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کی بازو پر لگی اور تیسری نوک امام علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا تیز اور وزنی تھا کہ امام علی اصغر کا جسم چیرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر جا لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اصغر کا خون اپنے بابا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف آئے۔ روایات ملتی ہیں کہ حضرت علی اصغر کا واحد جسد خاکی تھا جسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ ابو الفرج اصفہانی اس طرح روایت نقل کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں، اے لوگو گواہ رہنا، ابھی جو میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا گوہگراں ثابت ہوتا ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رعد بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر دیتے ہیں، صفیں کی صفیں الٹ رہے ہیں۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرف داد شجاعت دے رہا ہے۔ اس طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑھی لگا کر واپس آئے۔ عرض کی، ابا جان، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اس طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم میں واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز آئی، ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برچھی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنی زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ برچھی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برچھی کو دیکھا اور
ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب برچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرہ اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادے نے آخری آہ بھری اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے، دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یک بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل کرنے کے بعد نواسہ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا، شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر لی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ انہوں نے ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایت کے مطابق ان کو دفن کیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اسی لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر ان کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ صبح اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھری کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا یزید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھری
کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو، خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ باخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سامان تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ سلمہ تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔